عید کی یعنی نماز کی کوئی رکعت میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس صورت کے بغیر. پھر واپس آ گئے تو حضور سے شکایت کی گئی کہ یہ کرتے تھے وہ، یعنی شکایت کی گئی یا بتایا گیا تاکہ حضور کی رائے معلوم ہو کہ آیا وہ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ ان سے تم نے یہ بھی سوال کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم نے پوچھا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بہت محبت ہے اس سورہ مبارکہ سے. تو حضور نے فرمایا یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے، اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اسے خبر دے دو، خوشخبری دے دو کہ اگر اسے اس صورت سے محبت ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ اس سورہ مبارکہ کی شان ہے. جیسے میں نے وہ سورۃ العصر والا جو کتاب چاہے اس میں وہ روایت نقل کی ہے کہ حضور کے صحابہ کا یہ معمول تھا، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم یتفرقا حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر. جب کوئی دو صحابی آپس میں ملاقات فرماتے تھے تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورۃ العصر نہ پڑھ لیں. تو چونکہ وہ ہدایت، عملی ہدایت، وہ زندگی کے اندر کیا رخ اختیار کرنا ہے اس کے اعتبار سے جامع ترین سورت جو ہے وہ سورۃ العصر ہے. تو اس کا تذکرہ، اس کی یاد، اس کی تذکیر، اس کو ذہن میں مستحضر رکھنا، اس کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا، یہ ان کا مزاج تھا. اسی طرح یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جس قدر جامع ہے اس کے حوالے سے صحابہ کا اسی طرح کا واقعہ جو ہے بخاری میں ایک اور روایت ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ذرا اس سے برعکس معاملہ ہے. یعنی وہ تو یہ کرتے تھے صحابی کہ ہر رکعت میں جو حصہ پڑھا قرآن مجید کا اس کے بعد سورہ اخلاص پر اس رکعت کو ختم کیا. یہ مسجد قباء میں ایک امام مقرر کیے گئے، انصار کا قبیلہ تھا یہ جو آباد تھے قباء کی بستی میں. تو وہاں جو جن صاحب کو امامت کے جو فرائض سر انجام دیتے تھے مسجد قباء میں، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پھر کوئی اور مقام. یہ گویا کہ بات تو وہی ہوئی لیکن یہ ان سے بھی آگے تھے اس معاملے میں کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص اور اس کے بعد کوئی اور آیات. ان سے بھی یہی معاملہ ہوا. ان سے بھی کہا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ ان کی بھی بات پہنچائی گئی حضور تک. حضور نے بلایا کیوں کرتے ہو ایسا؟ ان کا حضور مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری جو محبت اس صورت سے ہے وہ تجھے جنت میں پہنچا دے گی. بلکہ الفاظ تو یہ اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، ادخلک الجنہ، داخل کر دیا اس نے تجھے جنت میں اس محبت نے کہ جو تجھے اس سورہ مبارکہ سے. تو یہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ صحابہ کرام ان کا ایک خصوصی شغف اور ان کی ایک انتہائی جو ایک قلبی محبت کا معاملہ ہے اس کے لیے یہ واقعہ ذہن میں رکھیے. اس صورت کے بارے میں ویسے تعجب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، بعض لوگ اسے ثلث قرآن کے مساوی قرار دیتے ہیں، حالانکہ صحیح ترین روایات میں یہ خود حضور کا قول ہے. یعنی مجھے حیرانگی اس پر ہے کہ اتنی صحیح اچھا قول قبول بھی کر رہے ہیں، اس کی توجیہ بھی بیان کر رہے ہیں. یہ ثلث قرآن کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اگر دین کا آپ تجزیہ کریں گے، دین کی جڑ و بنیاد ایمان ہے. ایمان کے 3 اجزاء ہیں، توحید، معاد اور رسالت. یہ 3 بنیادی آرٹیکلز آف فیتھ جنہیں آپ کہیں گے، ان کا نام مجموعی ایمان ہے. ایمان جڑ ہے، دین کی بنیاد ہے. لہذا جب 3 میں سے ایک کے اوپر یہ نہایت جامع صورت ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ پھر یہ ثلث قرآن کے مسائل توجیہ بھی کر رہے ہیں، قول بھی نقل کر رہے ہیں. لیکن وہ قول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جو صحیح ترین احادیث میں وارد ہوا ہے اس کی طرف بھی حوالہ اس طرح دینا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تفسیر کا حصہ، تدبر قرآن کا یہ حصہ مولانا اصلاحی صاحب نے اب اس عمر کو پہنچ کر لکھا ہے جس میں قوا ضعیف ہو جاتے ہیں. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حدیث نبوی سے کچھ ایسا بودھ پیدا ہو چکا تھا مزاج میں کہ جہاں انہیں اختلاف ہے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جس حدیث کو بھی چاہیں اٹھا کر پھینک دیں، وہ تو اس لیے کہ اختلاف ہے انہیں، اس کے اوپر جو جرح کرنی ہو، جو نقد کرنی. لیکن جہاں اتفاق ہے، اس مضمون سے اتفاق ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا، لیکن اس کا حوالہ بھی حدیث کے اعتبار سے نہیں دے رہے، میں اس پر سوائے تعجب کے اور کسی بات کا اظہار نہیں کر سکتا. اس کو ثلث قرآن قرار دیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت مسلم، صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے بھی مروی ہے.
مختلف روایات دوسری اور جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، بقیہ جو ہیں 4 کتابیں، ان میں روایات ہیں بہت سے صحابہ سے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور کس کے لیے یہ ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے، مشقت ہے، دن کی محنت ہے، وہاں کوئی اس طرح کے مرفہ الحال لوگ تو شاذ ہی کوئی ہوں گے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے معاش کا معاملہ چلتا تھا۔ ثلث قرآن، 1/3 قرآن، 10 پارے قرآن ہر رات کو پڑھنا کس کے لیے ممکن؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، وہ ثلث قرآن کے مساوی ہے۔ اب یہ جو یعنی حدیث ہے جو اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو الدرداء سے، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری سے، اور بقیہ کتابوں میں بھی ہے بہت سے صحابہ سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے۔ یہ میں اصل میں مضمون ذرا آج کے درس کے اختتام پر چاہتا ہوں لانا۔ ویسے یہاں صرف اشارہ کر دوں کہ آج سے کوئی 15 یا 17 سال قبل میں نے ایک تقریر ریڈیو پر کی تھی آیت الکرسی پر، وہ چھپی ہوئی بھی ہے۔ اس میں نے ایک بات کہی تھی جس کی میں اس وقت اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی بیان کرنے میں۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے یہ قرار دیا، وہاں تقابل کیا کہ آیت الکرسی توحید فی الصفات پر جامع ترین آیت ہے، اور حضور کے چونکہ الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے، تمام آیات قرآنیہ میں سب سے زیادہ افضل اور سردار تمام آیات کی آیت الکرسی ہے۔ کیوں ہے؟ توحید پر ہے، لیکن توحید اس میں اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ زیادہ اس میں توحید صفات کا بیان ہے، اور وہاں میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب کہ سورہ اخلاص یہ تمام سورتوں کی یہ سردار ہے، آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور سورۃ الاخلاص یہ تمام سورتوں کی سردار ہے، اور یہ توحید فی الذات پر نہایت جامع ہے۔ اس میں جو میں اصلاح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف توحید فی الذات کے نہیں، یہ توحید فی الذات، توحید فی الحقوق، توحید فی الصفات، توحید عملی، اور سب سے اونچی توحید ایک ہے توحید وجودی، ان تمام کو اپنے اندر جمع کرنے والی صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جب تک بات سامنے نہیں آئے گی، اس کی عظمت، اس درجے، اس کے ساتھ صحابہ کی محبت، ثلث قرآن کے مساوی اس کا قرار دے دینا، جب تک کہ یہ تمام پہلو جو ہیں توحید کے وہ سامنے نہ آ جائیں کہ اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، تو یہ اس کی عظمت نکھر کر سامنے نہیں آتی۔ اور یہ قول مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ثلث قرآن کے مساوی ہے، اس کی صحیح توجیہ جو ہے، ویسے یہ کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، حضور نے جو بات کہی سر آنکھوں پر، لیکن یہ کہ اس بات پر ایک انشراح ہو، علی وجہ البصیرت ایک انسان پہچانے کہ ہاں یہی بات ہے اور یہ اس بنیاد پر ہے، تو یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ یہ چاروں قسم کی توحیدیں، توحید وجودی، توحید عملی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، ایک ایک آیت میں ایک ایک توحید کو نہایت ہی مختصر بلکہ گنتی کے الفاظ کے اندر جمع کر لیا گیا ہے۔ اب آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے یا یکتا ہے یا اکیلا ہے یا بے ہمہ ہے، سب سے الگ ہے۔ یہ میں نے چند جملے جو ہیں علیحدہ علیحدہ بیان کیے ہیں۔ احد کی تعبیر میں جو مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں میں نے ان سب کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پہلے تو اس جملے کی ترکیب کے بارے میں رائے سمجھ لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قل، اس کے بعد ہوا جو ہے یہ ضمیر شان ہے، یہ ترکیب کے اندر شمار میں نہیں آئے گی۔ مبتدا ہے اللہ، احد خبر ہے، اللہ مبتدا، احد خبر، جملہ خبریہ بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور یہ ہوا جو ہے یہ صرف اضافی طور پر ضمیر شان کی حیثیت سے آئی۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، ہوا مبتدا ہے، اللہ اس کی خبر اول ہے، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، گویا کہ دو خبریں ہیں، خبر اول اللہ اور خبر دوم احد، یا خبر اللہ اور اس کا بدل احد۔ یہ دو انداز ہیں ترکیب کے کہ جو اس ایک جملے کے کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر دونوں کے اندر پورے دلائل موجود ہیں، اور مفہوم اور مدلول کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا۔
جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس کی تقریب کیا ہوئی، میرے نزدیک اس کی صحیح ترین تقریب جڑتی ہے سورہ کافرون سے، اور خاص طور پر حضور کے اس فرمانے سے، میں نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو۔ تو پھر کسے پوچھتے ہیں آپ؟ من ہوا، کس کو آپ پوچھتے ہیں؟ اگر اللہ ہم بھی پوچھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے جسے میں پوچھتا ہوں، جسے تم پوچھتے ہو وہ اللہ، تمہارا نام تم نے جو رکھ لیا ہے یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ کوئی خدا ہے، اللہ ہے۔ می تراشد فکر ما ہردم خدا بندے جگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، اس اللہ کو میں نہیں پوچھتا، میں جسے پوچھتا ہوں وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اب ہم اختتام پر پہنچ رہے ہیں اور غالباً اب اگلی 2 سورتوں میں لفظ اللہ نہیں آ رہا، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ کا لفظ تو آئے گا، اب اللہ کا لفظ نہیں آئے گا۔ یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ کا یہ اسم مبارک آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ، 2 رائے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک رائے جو زیادہ صوفیانہ مذاق رکھنے والوں کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، مشتق نہیں ہے، کسی اور مادے سے نکلا نہیں ہے، اسم جامد ہے، اور اسم ذات ہے اللہ کا۔ اسم ذات لاہور شہر کا نام ہے، بس اب اس کو کہاں سے نکلا، کیا نکلا کہیں سے نہیں ہے، تو ایک علامت کے طور پر ہے، اس کو اسم جامد کہتے ہیں۔ مشتق وہ ہے جو کسی مادے سے نکلا ہو، فعل سے فاعل اور مفعول اور فعال یہ سب کے سب بنتے چلے گئے، استفعال یہ سب کے سب اس سے مشتق ہے۔ علم سے عالم، علامہ، علیم، متعلم یہ سب کے سب آ گئے، معلم یہ سب مشتق ہے، مادہ علم ہے۔ لیکن ایک رائے جو زیادہ تر صوفیانہ مزاج رکھنے والے لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، کسی سے نہیں بنا، کوئی اس کا مادہ نہیں، اور یہ اسم ذات ہے۔ یہ خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوفیہ کے بعض حلقوں میں اللہ کے لفظ کے ساتھ بالکل وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو لفظ اوم کے ساتھ ہندوؤں میں کیا جاتا ہے۔ اوم کاغذ پر لکھ کر پھر اس پر نگاہ جماتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ارتکاز کرتے ہیں۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایکسرسائز، ایک نفسیاتی ریاضت اور مشقت ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوتے ہیں۔ طبیعت کے اندر اس طرح توجہ کا اگر ارتکاز کیا جائے گا کسی چیز پر، اس سے کچھ اس کے اثرات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو اوم کے کلمے کے ساتھ ہیں ہندوؤں میں، وہی اللہ کو لکھ کر اور اسی طریقے سے اس کا نقش بنا کر پھر اس کے اوپر نگاہوں کا جمانا، توجہ کا ارتکاز، اور یہ سارے معاملے وہاں ہو رہے ہیں۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ بس اللہ کا اسم ذات ہے، یہ اس کے معنی کو چھوڑ دو، اس کا مفہوم یہ کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے بنا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اس رائے سے اختلاف ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے بھی، آج میں نے دیکھا پھر جب انہوں نے تفسیر تدبر قرآن شروع کی تو انہوں نے آیت بسم اللہ میں لفظ اللہ پر بحث کی، اگرچہ بہت مختصر بحث کی ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ مشتق ہے، الہ پر الف لام داخل کر کے اللہ بنا ہے، مادہ اس کا الف لام ہے۔ یہ گویا کہ وہ جو صوفیانہ مزاج کی بات ہے گویا کہ اس کی نفی کی، چاہے اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ یہاں سورہ اخلاص پر آ کر انہوں نے یہ لکھ دیا ہے روا روی میں یہ اسم ذات ہے اللہ کا، حالانکہ اسم ذات قرار دینا اس کے تقاضے بالکل کچھ اور ہیں، وہ تو پھر اسم جامد ہے، اور یہ صوفیاء کا مسلک و مشرب ہے، جبکہ نحویین کا سب کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر جو مولانا اصلاحی نے آیت بسم اللہ میں لفظ اللہ کی بحث میں لکھی ہے، اسی سے مجھے اتفاق ہے، پہلے بھی تھا آج بھی ہے، کہ یہ بھی اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ جیسے قادر یہ ایک اس میں نکرہ، القادر الف لام لگ گیا، معرفہ ہو گیا، یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ علیم صفت العلیم، الخبیر یہ اللہ کے نام بن گئے۔ الہ یہ ایک اس میں نکرہ ہے، اور الالہ میں اصل میں یہ ہوا ہے کہ 2 نام جڑ گئے، اب بیچ میں سے ایک جو حمزہ ہے وہ نکال دیا گیا، الہ والا اللہ یہ اصل میں الالہ ہے، معبود برحق، معبود حقیقی، الہ حقیقی، اور بہت سے الہ گھڑ لیے گئے، لیکن الہ واقعی، الہ حقیقی وہ در حقیقت دی الہ جس کو کہا جائے گا وہ اللہ ہے۔ اس معنی میں اس دوسری رائے ہی کے ساتھ میرا اتفاق ہے۔
باقی یہ کہ یہ لفظ اس کا مادہ کیا ہے، یہ آج پھر میں سرسری طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے اور اس کے ساتھ بندوں کے ذہنی، قلبی اور نفسیاتی جو ربط اور تعلق اور نسبت قائم ہو سکتے ہیں، ان سب کی تعبیر کے لیے اس سے زیادہ جامع مادہ کوئی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ عربی زبان میں الہ یا الہو اس کے معنی ہے عبادہ، الہ یا الہو عبادہ، کسی کی عبادت کی۔ تعلہ بھی آتا ہے، یہ باب تفاعل سے کسی کو معبود بنا لینا۔ پھر الہ یلہو آتا ہے دو معنی میں، الہ الفصیلو، الہ الفصیلو الی امہ، کوئی جانور ہے، گائے ہے، اس کا بچڑا جو ہے آپ نے دور باندھا ہوا ہے تاکہ دودھ نہ پی جائے، کہیں اگر رسی کھل گئی تو جیسے وہ بے تابانہ دوڑتا ہے ماں کے تھنوں کی طرف، یہ جو اس کی کیفیت ہے، یہ ہے الہ یلہو، الہ الفصیل الی امہ، وہ بچہ جو ہے جو ماں سے جدا کر دیا گیا تھا، اس کو وہ دوڑا لپکا والہانہ انداز میں اپنی ماں کی طرف، تو الہ یلہو جو ہے لپکنا والہانہ انداز میں۔ پھر اسی کا ایک مفہوم ہے الہ کا تحیرہ، متحیر ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بھی در حقیقت اللہ کی ذات کے بارے میں انسان جتنا غور کرے سوائے تحیر کے کچھ حاصل نہیں۔ یہ فلسفیوں کا جو آخری تصور ہو سکتا ہے اللہ کے بارے میں، غور و فکر کرنے والوں کا، سوچنے والوں کا، وہ یہ ہے کہ کس نقشد و نقشایت بحکمت یہ معمارہ، کچھ نہیں جان سکتے اس کے بارے میں ہم۔ تحیر کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ پھر ایک رائے یہ ہے کہ اس کا اصل مادہ ہے والہ یلہو، واو جو ہے الف سے، حروف علت جو ہے آپ کو معلوم ہے یہ بدل جاتے ہیں، تو یہ والہ یلہو ہے جس سے لفظ بنتا ہے والہانہ، انتہائی محبت، شدید محبت، والہانہ محبت۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ لاہا یلاہو سے ہے، لاہا احتجبہ، کسی چیز کا چھپ جانا، مخفی ہو جانا، لاہا یلوہو، کوئی شے چھپ گئی، مخفی ہو گئی، احتجبہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جو اس اعتبار سے حجاب میں ہے، پردے میں ہے۔ اگرچہ بڑا پیارا جملہ ہے امام راضی کا، میں نے آپ کو بہت سے مواقع پر سنایا ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي احْتَجَبَ لِشِدَّةِ ظُہُورِهِ، پاک ہے وہ ذات جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے۔ جیسے سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چکا چاند ہو جائیں گی، آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ نہیں کہ سورج چھپا ہوا ہے، سورج تو آیا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کے ظہور کی شدت اتنی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، تاب نہیں لا سکتے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي احْتَجَبَ لِشِدَّةِ ظُہُورِهِ، پاک ہے وہ ذات جو پردے میں آ گئی ہے، چھپ گئی ہے، لیکن یہ چھپ جانا اس کا اپنے شدت ظہور کی وجہ سے، اس کے ظہور کی شدت اتنی ہے۔ اب یہ جو میں نے 5 استعمالات بتائے ہیں، لفظ الہ ان سب سے مشتق، ان سے مل کر بنا ہے۔ اب دیکھیے 3 ہیں اصل میں تصور معبود کے۔ عام لوگوں کا تصور معبود کیا ہے، جو نہ فلسفی ہے، نہ صوفی ہے، اس سے آگے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ فکری اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے۔ عام آدمی ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کچھ اینٹیں ڈھوتا ہے، بہرحال اس کا بھی ایک تصور تو ہے۔ اس کا تصور کس سے ہے؟ اس کی احتیاجات ہوتی ہیں، اس کو تکلیفیں آ جاتی ہیں، اسے بیماری آ جاتی ہے، کسی کو وہ پکارتا ہے، کوئی میرا مددگار، کوئی ہے جو مجھے ان مصائب سے چھٹکارا دلا دے، کوئی ہے جس کی پناہ میں طلب کر سکوں، کوئی میرا مددگار ہے۔ یہ جو کسی کی طرف رجوع کرنا ہے اپنی احتیاج میں، اپنی مشکلات میں، یہ معبود کا ایک سب سے زیادہ جو پریمیٹو تصور ہے۔ ایک عام انسان کا تصور جو ہے وہ وہی ہے، جیسے بچہ اپنی والدہ کو سمجھتا ہے میری محافظ یہ ہے، مجھے دودھ یہ دیتی ہے، مجھے بچاتی یہ ہے۔ سب سے چھوٹا بچہ تو ظاہر بات ہے ماں کے سوا جانتا ہے کس کو ہے، وہ تو اسی کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے، اس کی ساری ضرورت جو ہے وہ وہاں سے پوری ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد بھی جیسے جیسے ذہن کھلتا ہے پھر والدین ہیں، والد کا اس کو تصور حاصل ہوتا ہے، بھائیوں کا، بہنوں کا، کنبے کا، اپنے قبیلے کا۔ لیکن یہ جو ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنا، مدد کی ضرورت ہو تو کس کو پکاروں، کہیں کو ضرورت ہو تو کس سے جا کر درخواست کروں کہ میری ضرورت پوری کر دے، یہ ہے تصور کہ جو ایک عام انسان کا ہے، اور عبادت کا تقاضا اس میں ابھرتا ہے در حقیقت اس اعتبار سے۔ اس اعتبار سے تو وہ الہ الفصیل الی امہ،
جیسے کہ بچہ لپکتا ہے ماں کی طرف، ایسے ہی فطرت انسانی میں ایک لپک موجود ہے، کسی ہستی کی طرف وہ لپکتا ہے اپنی دستگیری کے لیے، اپنی مدد کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ یہ ہے تصور عوام کا۔ اس سے اوپر تصور فلاسفہ کا، اہل منطق کا، سوچتے چلے جائیں، غور و فکر کرتے چلے جائیں، ایک جگہ آ کر رکنا پڑتا ہے اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی ذات ما ورا، وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا، ہمارے وہم سے، خیال سے، تصور سے، تخیل سے سب سے بعید، کوئی اس کا تصور نہیں، کوئی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں بھی متکلمین نے درجے قائم کیے ہیں ذات بحت، صفات کے معاملے میں بھی وہ کہتے ہیں وہ صفات کا تصور بھی جو ہے اللہ کی ذات جو ہے در حقیقت اس سے بھی بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ کسی صفت کا بھی تصور کیا جائے، اس لیے کہ صفات میں سلبی صفات بھی ہیں، صفات میں انفعالی صفات بھی ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ انفعالی کیفیت ہے۔ آپ کے کسی دوست نے آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا تو آپ خوش ہوئے نا، یہ خوشی پیدا ہوئی ہے رد عمل کے طور پر کسی کے طرز عمل سے یا کسی شے کو دیکھ کر، یہ ایک انفعالی صفت ہے۔ آپ کو غصہ آتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ غضبناک ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا تخت کانپنے لگتا ہے، لیکن یہ انفعالی کیفیت ہے۔ کسی نے کچھ آپ کا بگاڑا ہے، کسی نے بغاوت کی ہے، کسی نے توہین کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ناروا معاملہ کیا ہے تو اس کے رد عمل میں یہ غضب پیدا ہوا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے متکلمین بھی پہنچتے ہیں ذات بحت، وہ تو صفات سے بھی گویا کہ معرہ، بالکل وہ ہر کیفیت سے انفعالی اور ان تمام چیزوں سے ماورا، لیکن بہرحال وہ تو ایک دور کی بات ہے۔ البتہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ذات کے بارے میں سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں، یہ فلاسفہ کا تصور ہے۔ وہ ذات جس کی کنہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، جس کو کہ میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے مقولوں سے مل کر وہ ایک شعر بن جاتا ہے۔ حضرت علی کا ہے والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور حضرت ابوبکر کی طرف منسوب ہے یہ قول کہ العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے، بس اس کے سوا ہم کچھ نہیں جان سکتے کہ اسے ہم نہیں جان سکتے۔ معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، یہ بھی بہت بڑی معرفت ہوتی ہے کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میرے علم کی رسائی بس یہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی معرفت یہ ہے، انسان کو معلوم ہو کہ میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں، کہاں سے آگے میری رسائی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے العجز عن درک الذات ادراک، اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے۔ والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور اللہ کی ذات میں کوئی کنہ میں اس کی اگر آپ ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نقشہ ذہن میں جمائیں گے اور وہ نقشہ اس ذات کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، تو یہ تو کوئی آپ کا اپنا ڈرا کیا ہوا نقشہ ہے، آپ کے اپنے ذہن کا تراشیدہ خدا ہے۔ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، میرا فکر تو ہر وقت ایک نیا خدا بناتا رہتا ہے اپنے ذہنی سطح کے مطابق۔ ہر شخص کی ذہنی سطح علیحدہ ہے، پھر یہ کہ ہر شخص کی ذہنی سطح میں تبدیلی آ رہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، تو اگر تو اپنے ذہن سے خدا کو بنانا ہے تو وہ تو ہر لحظہ ایک نیا خدا بنا لیں گے آپ، اس لیے کہ آج آپ کی ذہنی سطح کچھ اور تھی اور کل کچھ اور ہوگی۔ اس اعتبار سے والبحث عن کنہ الذات اشراک، یہ تحیر علیہ، تحیر ہو جانا۔ اور ایک ہے توحید صوفیہ کی، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ ہے در حقیقت محبوب ہونے کا تصور، والہانہ محبت اللہ سے، جس کو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن یہ کہ اس محبت کی تو کوئی اگر رمز شناسی بھی جو ہے انہی کو ہوگی جنہیں کوئی نہ کوئی اس کی کوئی تجربہ ہوا ہو، ورنہ یہ ہے کہ ذہناً مان لینا، عقلاً مان لینا یہ کچھ اور شے ہے، اور واقعتاً انسان کے جذباتی ارتکاز ہو جائے، محبت کا ارتکاز اللہ کی ذات پر، تو یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو والہانہ، ان تمام کو جمع کیجئے تو لفظ الہ بنتا ہے۔ اور انسان، یہ میں نے ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے اس فلسفے کو بارہا بیان کیا، آج صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ چونکہ فطرت انسانی میں یہ طلب ہے، لہذا اگر کوئی انسان اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ پاتا، معرفت کا قصور رہ گیا، کمی رہ گئی،
تو کسی نہ کسی کو اللہ بنائے گا اور اس کو پوجے گا، یہ اس کی مجبوری ہے۔ جیسے آپ کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اعلیٰ غذا مل جائے تو کیا کہنے، نہیں ملے گے تو سوکھی روٹی بھی کھائیں گے آپ۔ یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی لاش پڑی ہوئی ہو مردار، اس کے اندر بھی منہ مارے، بھوک کی شدت۔ شریعت اگر اجازت دیتی ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور بار بار یہ آ رہا ہے تو آخر کوئی حقیقت ہے کہ مردار کو بھی کھاتا ہے انسان۔ اور یہ آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی، کوئی جہاز میں سے گر گیا، کوئی کہیں اور ہو گیا، اور اتنے عرصے وہ رہا کہیں ویرانوں میں، کیا کیا چیزیں اس نے کھائیں جس پر کہ اس نے پھر گزارا کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے کہ طلب ہے، اس طلب کو پورا کرنا ہے۔ اچھی شے ملے گی تو کیا کہنے، نہیں ملے گی تو کوئی گھٹیا شے جو ہے وہ طلب تو پوری کرنی ہو۔ اسی طرح کسی کو پوجنا، کسی سے محبت کرنا، کسی کو اپنا مطلوب بنانا، کسی کو آدرش بنانا، کسی کو آئیڈیل بنانا، کسی کو نسب العین بنانا، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اگر خدا کو نہیں بناؤ گے کسی اور شے کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے اولاد کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے پیسے کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے شہرت کو بناؤ گے۔ اللہ مطلوب و مقصود نہیں بنے گا تو دنیاوی وجاہت بن جائے گی، نام ہو جائے میرا، دولت ہو جائے میرے پاس، کوئی نہ کوئی شے۔ وطن کو بنا لو گے، وطن پر نثار ہوگے، وطن پر جانے نچھاور کرو گے، وطن کے لیے جیو گے، وطن کے لیے مرو گے۔ قومیت کو بنا لو گے، قومیت کے لیے گندا سا گندا کام بھی کر جاؤ گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی بھی دے جاؤ گے۔ قومیتوں کے لیے کیا نہیں ہوتا؟ قومیت ہو، وطنیت ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کسی نہ کسی شے کو ہر باشعور انسان وہ اپنا مطلوب و مقصود بناتا ہے، لا محالہ۔ بس مبارک ہے وہ، کامیاب ہے وہ جن کا ذہن، جن کی معرفت ذات باری تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ وہی محبوب، وہی مطلوب، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ ہے در حقیقت تیسرا تصور، یہ بلند ترین تصور ہے۔ ذہن میں رکھیے، عامیانہ تصور معبود کا بحیثیت مشکل کشا، بحیثیت رازق، بحیثیت دستگیر، بحیثیت مددگار، یہ ہے معبود کا ایک تصور۔ یہ ہے عام آدمی کا تصور۔ وہ عام آدمی اس سطح تک بھی اگر توحید پر آ گیا، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی روزی رساں نہیں، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں کہ جو آپ کو تکلیف سے نجات دے سکے، توحید مکمل ہو گئی اس کی ذہنی سطح یہی ہے، اس سے آگے کا وہ مکلف نہیں ہے۔ سوچنے سمجھنے والے فلاسفہ، غور و فکر کرنے والے، وہ پھر یہ کہ وہ ذات جس کو نہیں سمجھ سکتے، بس ہے، جس پہ این بردان کہ ہست ہے ضرور، کیا کیسا ہے، کون ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ دور بینان بارگاہ الست جو زدی پہ نبردان کہ ہست ہے ضرور، کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ جس کو کہ میں نے اقبال کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات کانسیپٹ ہے، گاڈ از پرسن۔